فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانۂ بصیرت کا یوٹیوب چینل اور ہم مل کر پڑھ رہے ہیں کتاب کلام امیر المومنین علی علیہ السلام، جلد سوم، شرح نہج البلاغہ، اور ہم پڑھ رہے ہیں ریڈنگ کے اس پارٹ میں۔ یہ ریڈنگ کا پارٹ نمبر 38 ہے۔ اس پارٹ میں ہم خطبہ 87 کا اگلی مزید آگے چل رہے ہیں۔ ہم تیسرا حصہ ہم نے اس کی شرح پڑھ لی ہے اور اب ہم اس کے نکات پڑھنے جا رہے ہیں خطبے کے، جو تیسرا حصہ ہے۔ آئیے ہم پہلے آپ کو بتائیں کہ اس نکات میں 1 2 3 جو ہیڈنگز ہیں، نمبر 1 پہ ہے گمراہ دانش مند، نمبر 2 پہ ہے تفسیر بالرائے، شیطان کا ایک بڑا جال، اور اس کے بعد تیسرے نمبر پہ ہے بدعتیں انحرافات کا سرچشمہ ہے۔ یہ 3 پوائنٹس ہم پڑھیں گے نکات میں۔ سب سے پہلا نکتہ، گمراہ دانش مند لکھا ہے عالم گمراہ کے وجود کا خطرہ کسی سے پوشیدہ نہیں۔ عالم گمراہ کے وجود کا خطرہ کسی سے پوشیدہ نہیں۔ روئے زمین پر المناک سانحات جاہلوں کی وجہ سے رونما نہیں ہوتے، بلکہ ان واقعات کا سرا گمراہ عالموں سے جا ملتا ہے جو دین اور خدا سے مکمل طور پر بیگانہ ہے یا دین کو اپنے دنیاوی مقاصد کی خاطر کھلواڑ بنا لیا ہے۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے خطبے کے مذکورہ حصے میں اس گروہ کی دقیق انداز میں توصیف فرمائی ہے۔ ان کا باطنی سرمایہ ایک مٹھی جہالتیں، اشتباہات اور توہمات ہیں، اور ان کا ظاہر سرمایہ تفسیر بالرائے اور اپنے خواہشات کے مطابق حقائق کی توجیہ کرنا ہے۔ ان کا لائحہ عمل ریاکاری، بدعتوں کا سہارا لینا، ہوا پرستوں کو گناہ کے مواقع فراہم کرنا اور گناہ گاروں کو گناہ کی طرف دعوت دینا ہے۔ ظاہری صورت میں انسان مگر سیرت میں مکمل حیوان نظر آتے ہیں۔ توجہ رہے کہ اس گروہ کے خطرات سے بچنے کے لیے آیات قرآن و روایات اسلامی میں بہت کچھ تنبیہات کی گئی ہیں۔ لوگوں کو ان کے جال میں پھنسنے سے روکا گیا ہے۔ ایک حدیث جسے امیر المومنین اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کیا گیا ہے، انورٹڈ کاما کہ اہل دوزخ اپنے علم پر عمل نہ کرنے والے عالم کی بدبو سے تکلیف محسوس کریں گے۔ یہ عالم بے عمل پر بھی شرمندگی محسوس کرے گا۔ ہم اس حدیث کو دوبارہ پڑھتے ہیں۔ اہل دوزخ اپنے علم پر عمل نہ کرنے والے عالم کی بدبو سے تکلیف محسوس کریں گے، خود یہ عالم بے عمل بھی شرمندگی محسوس کرے گا۔ اسی حدیث کے ذیل میں ہے انورٹڈ کاما ترجمہ کہ دوزخ میں سب سے زیادہ پشیمان ہونے والے وہ افراد ہوں گے کہ جو کسی بندے کو خدا کی طرف دعوت دیں اور قبول کرے اور اس پر عمل کرے اور بہشت میں داخل ہو جائے، مگر دعوت دینے والا خود اپنے علم پر عمل نہ کرے، خواہشات کی پیروی کرنے اور لمبی امیدیں باندھنے کے سبب جہنم میں داخل ہو جائے۔ انورٹڈ کاما یہاں پر کلوز ہو گیا۔ پھر لکھا ہے کہ ایک دوسری حدیث میں امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ خدا بند عالم نے حضرت داؤد علیہ السلام پر وحی بھیجی، انورٹڈ کاما کہ میرے اور اپنے درمیان دنیا پرست عالم کو قرار نہ دے کہ جو تجھے میری محبت کے راستے سے روک دے، وہ میرے بندوں کا راہزن ہے۔ وہ بندہ کہ جو میرا مرید ہے، کم سے کم جو کام میں اس کے لیے کرنے والا ہوں وہ یہ ہے کہ مناجات کی لذت کو اس کے دل سے سلب کر لوں گا۔ اور یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا اور حوالہ ہے علل الشرائع صفحہ نمبر 294۔ آگے چلتے ہیں، لکھا ہے ان
عالم نماؤں کی نشانیاں احادیث اسلامی میں مذکور ہیں. ان میں سے ایک اہم ترین علامت یہ ہے کہ وہ اپنے علم پر عمل نہیں کرتے، جیسا کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث میں پڑھتے ہیں کہ انورٹڈ کاما کے انسان اس وقت تک عالم نہیں ہوتا کہ جب تک کہ وہ اپنے علم پر عمل نہ کرے. انورٹڈ کاما کلوز. حوالہ ہے منہاج البراءت، جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 185. ایسے عالم کی واضح نشانیاں بدعتوں کو فروغ دینا، اپنی غلطیوں کی توجیہ کرنا، دنیا سے عشق، کھوکھلے اور غرور آمیز دعوے کرنا ہے. اور اب آئیے دوسرا پوائنٹ پڑھنے جا رہے ہیں، دوسرا نقطہ کہ جس کا عنوان ہے تفسیر بالرائے شیطان کا ایک بڑا جال. لکھا ہے خدا پرستی حق جوئی، پھر سے پڑھتے ہیں، خدا پرستی، حق جوئی اور حق کی طلب کے راستے میں ایک بڑی رکاوٹ تفسیر بالرائے ہے. یہ ایسا کام ہے کہ جو تمام آیات اور مستند و معتبر روایات کی اہمیت ختم کر دیتا ہے اور انہیں گمراہوں کی ہوس اور شوم شین و میم مقاصد کی توجیہ کے لیے بازیچہ بنا دیتا ہے. دوسری عبارت کے مطابق تفسیر بالرائے کرنے والا آیات الہی اور روایات معصومین علیہ السلام کو موم بنا دیتا ہے، جسے جس شکل میں بھی ڈھالنا چاہے ڈھال لیتا ہے اور ان سے بدعتوں اور انحرافات کی توجیہات کے لیے استفادہ کرتا ہے. تفسیر بالرائے کی ایک مختصر جملے میں یوں تعریف کر سکتے ہیں کہ کلمات اور جملوں کو ان کے حقیقی معنی کے بجائے اپنے پسند کے معنی میں استعمال کرنا. یہ بات واضح ہے کہ آیات و روایات تفسیر بالرائے کے منحوس سائے میں نہ صرف ہدایت گری سے دور بلکہ گمراہ کن توجیہات کا وسیلہ بن جاتی ہیں. اسی بنا پر روایات اسلامی میں تفسیر بالرائے سے سختی کے ساتھ منع کیا گیا ہے اور جس کے نمونے گزشتہ ابحاث میں دیکھے جا سکتے ہیں. اور ہم نے یہ بھی ملاحظہ کیے ہیں کہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے عالم نما شخص کی ایک خاصیت اسی تفسیر بالرائے کو قرار دیا ہے. معروف حدیث ہے یہ جس کی تعبیر سے معلوم ہوتا ہے کہ تفسیر بالرائے کفر کے لیے راستہ ہموار کرتی ہے. اور ایک دوسری حدیث میں یہ جو پہلی والی حدیث تھی اس کا حوالہ ہے تفسیر برہان، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 19. اور اس میں جو ترجمہ نہیں لکھا ہوا ہم عربی پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، غلطی اللہ کرے، اللہ ہم سے ہماری غلطیوں کو معاف کرے. فسرا برائت ہی آیتن من کتاب اللہ فقد کفرا. اس کی تعبیر سے معلوم ہوتا ہے کہ تفسیر بالرائے کفر کے لیے راستہ ہموار کرتی ہے. اور ایک دوسری حدیث میں فرماتے ہیں کہ جو کوئی اپنی رائے سے قرآن کی تفسیر کرے اگر حقیقت تک پہنچے تو اس کا صلہ نہ ملے گا، اور اگر خطا کرے تو آسمان سے بھی زیادہ بلندی سے زمین پر گرے گا. یہاں پر حوالہ ہے وسائل الشیعہ، جلد نمبر 18 صفحہ نمبر 149، ابواب صفات قاضی 13واں باب، حدیث نمبر 66. اور اب آگے چلتے ہیں. یہاں پہ لکھا ہے کہ تفسیر بالرائے کے خطرات زیادہ ہیں اور اس کی فہرست اس طرح سے ہے. اب یہ جو اس کی فہرست دی گئی ہے اس میں 7 پوائنٹ ہیں، میرے خیال سے آگے نہیں ہے 7 پوائنٹ ہیں. سب سے پہلے لکھا ہے نمبر 1، آیات و روایات کے سمجھنے میں حرج واقع ہوتا ہے. 2، لوگوں کی ہدایت اور ان کے غلط افکار کی اصلاح کے وسیلے اور معیار کا ان افکار کو پختہ کرنے کے وسیلے میں تبدیل ہو جانا. 3، اخلاقیات و نفاق کا پیدا ہونا، عقیدتی و دینی مسائل گروہ بندی کا وجود میں آنا. 4، قرآن و سنت کا پیشوائی و رہبری کے رتبے سے نیچے آنا اور پیروکار کی حیثیت پانا. 5، آسمانی قوانین کو اپنے گناہوں سے آلودہ خواہشات سے مطابقت دینا. 6، وحی کے کلمات کے لامحدود اور جاویدانی مفاہیم کا محدود اور انسان کی دسترس سے دور افکار میں تبدیل ہونا. 7، گمراہ اور گمراہ کرنے والوں کے لیے زیادہ سے زیادہ بہانے فراہم کرنا. تو ان آیات و روایات کی عقلی تفسیر کا ظاہراً تفسیر بالرائے سے کوئی تعلق نہیں ہے. عقلی تفسیر سے مراد قرآن اور روایات کے معنی سمجھنے کے لیے قطعی اور یقین پر مبنی عقلی قرائن سے استفادہ کرنا ہے، جیسا کہ قرآن میں ہے، جو کہ سورہ فتح کی آیت نمبر 10 ہے کہ ید اللہ فوق ایدیہم. تو قطعی اور یقینی عقلی قرائن کہتے ہیں کہ یہاں ید
کنایا ہے، یہ دال ید کنایا ہے قدرت کے لیے، نہ کہ ہاتھ کے معنی میں ہے جو کہ گوشت، پوست اور ہڈیوں کا مجموعہ ہے۔ پھر لکھا ہے تفسیر بالرائے یہ ہے کہ قرائن زنیہ، زوئے نون یہ ہے، زنیہ یا وہمیہ، واو ہے میم یہ ہے، یا خیالیہ، حتیٰ کہ بغیر قرینے سے آیات و روایات کی اپنی خواہش کے مطابق تفسیر کرے اور اپنی دلی خواہش پر انہیں منطبق کرے۔ بہرحال یہ کام یا تو جہالت و نادانی سے یا ہوا و ہوس سے انجام پاتا ہے۔ اس سے یہ بات روشن ہو جاتی ہے کہ وہ لوگ جو گمراہی کی توجیہ کے لیے تفسیر بالرائے کو ضروری امر سمجھتے ہیں، یہاں تک کہ تفسیر بالرائے کے معنی میں بھی تفسیر بالرائے کے مرتکب ہوتے ہیں اور تفسیر بالرائے کی اپنی مرضی سے تفسیر کی ہے، یعنی اس جملے کے ساتھ کہ ہر کوئی اپنے نظریے اور فیصلے کی بنیاد پر کتاب و سنت کے مفاہیم کا معنی کرتا ہے، کتاب و سنت کی دل خواہ تفسیر کے لیے راہ ہموار کرنا چاہتا ہے۔ حالانکہ اگر نظریہ اور مفروضے پیش کرنے کا مقصد غیر مسلم ظن و گمان اور اندازے لگانے ہیں تو یہ وحی کی اصلیت کے خاتمے اور مسائل الہی کے بیان میں حرج کا سبب ہیں۔ یہ عمل قرآن کے نور مبین ہونے اور ائمہ معصومین علیہ السلام کی کشتی نجات ہونے کو خطرے سے دوچار کر دے گا۔ اگر نظریہ اور مفروضے پیش کرنے کا مقصد مسلم علمی و عقلی اصول ہیں تو انہیں کوئی تفسیر بالرائے نہیں کہہ سکتا، یہ تفسیر بعقل ہے۔ مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ موقع پرستوں نے مسئلہ تفسیر بالرائے کی اپنی خواہش کے مطابق تفسیر کی ہے تاکہ وحی کے منابع و ماخذ کو اپنی مرضی کی توجیہات کے لیے استعمال کریں۔ اب تیسرا نقطہ پڑھنے جا رہے ہیں جس کا عنوان ہے بدعتیں انحرافات کا سرچشمہ ہیں۔ لکھا ہے حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے اس خطبے میں گمراہ عالم نما فرد کی صفات بیان کرتے ہوئے بدعتیں ایجاد کرنے کو ان کی خصوصیات میں شمار کیا ہے۔ اس کا دعویٰ ہے کہ میں بدعتوں سے دور ہوں، حالانکہ وہ بدعتوں کی لہروں میں غوطہ ور ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ بدعت یہ ہے کہ جو چیز دین میں نہیں اسے انسان دین کا جزو بتلائے، یا یہ کہ جو دین کا جزو ہے اسے دین سے خارج کرے۔ لیکن روزمرہ کے سیاسی، اجتماعی، اقتصادی مسائل میں جو جدتیں ہوتی ہیں وہ ہرگز بدعت نہیں ہے۔ دوسری عبارت کے مطابق بدعت کبھی دین میں ہوتی ہے اور کبھی غیر دین میں۔ وہ جو حرام، ممنوع اور خطرناک ہے وہ دین میں بدعت ہے، اور زندگی کے مختلف مسائل میں کی جانے والی جدتیں قابل قدر اور پسندیدہ ہیں، بغیر اس کے کہ اس سے دین پر زک نہ پہنچے، زے کاف زک نہ پہنچے۔ اس کو زے کاف کو کیسے پڑھیں گے وہ آپ لوگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، ہو سکتا ہے میں نے اس کو کیونکہ اس کے اوپر زیر زبر پیش کچھ ہے نہیں، بہرحال میں نے زک پڑھ دیا، نہ پہنچے۔ مثلاً پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یقیناً حج تمتا تے میم تے عین انجام دیا، یعنی عمرہ ادا کرنے کے بعد احرام سے نکلے، پھر تھوڑا سا فاصلہ دینے کے بعد حج کا احرام باندھ لیا، اور نیز ازدواج موقت میم واو قاف تے بریکٹ میں لکھا ہے متا کو جائز قرار دیا۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ میں حج تمتا کو پسند نہیں کرتا ہوں اور حج عمرے ساتھ انجام دیا جائے، یا عقد ازدواج موقت کے بارے میں کہہ دے کہ میری طبیعت اس کی طرف نہیں ہوتی، تو ایسے شخص نے دین میں بدعت ایجاد کی ہے۔ روایات میں بدعت کی شدید مذمت کی گئی ہے، یہاں تک کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث میں پڑھتے ہیں کہ انورٹڈ کاما کہ بدعت ایجاد کرنے والے خدا کی بدترین مخلوق ہیں، اور اس کا حوالہ ہے کنز الاعمال حدیث نمبر 1095 جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 218۔ ایک اور دوسری حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہم پڑھتے ہیں انورٹڈ کاما کہ جو کوئی بدعت کی ایجاد پر مسکرائے اس نے اپنے دین کو نابود کر دیا۔ حوالہ ہے بہار الانوار جلد نمبر 47 اور صفحہ نمبر 217 اور حدیث نمبر 4۔ پھر لکھا ہے یہ مذمت اور سرزنش ان خطرات کی خاطر ہے کہ جو بدعت کے باعث دین کی اصالت الف صاد الف لام تے کو لاحق ہوتی ہیں، اور اگر خدا کے دین میں بدعت کا دروازہ کھل جائے اور لوگ غلط افکار کی وجہ سے دین خدا میں مختلف طریقوں سے تبدیلی کریں تو کچھ مدت کے بعد خدا کے دین میں سے
کچھ باقی نہیں بچے گا اور ہوا پرستوں اور موقع پرستوں کے لیے تغیرات کا راستہ کھل جائے گا اور آئین حق کبھی اس ہاتھ میں کبھی اس ہاتھ میں بازیچہ بن کر رہ جائے گا۔ اس سلسلے میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ایک حدیث جو آپ علیہ السلام نے اس سوال کہ کسی انسان کے کافر ہونے کے لیے کم ترین چیز کیا ہے، یہ سوال اس کے جواب میں فرمائی حدیث یہ انورٹڈ کاما میں ہے کہ یہ ہے کہ دین خدا میں بدعت پیدا کرے، بدعت کے حامیوں سے دوستی رکھے اور اس کے مخالفین سے بیزاری کرے، انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ اور یہاں پر اس کا حوالہ ہے بہار الانوار جلد نمبر 47 صفحہ نمبر 217 اور حدیث نمبر 4۔ یہاں پہ 2 اور 3 کا ایک ہی حوالہ نظر آ رہا ہے مجھے۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے اگر باطل ادیان کی تاریخ اور آسمانی ادیان کے مختلف دھڑوں کا وقت سے مطالعہ کریں تو معلوم ہوگا کہ ان میں سے اکثر دھڑے بدعت کی پیداوار ہیں۔ تو یہاں پر وہ تمام نکات مکمل ہوئے جو ہم نے تیسرے حصے میں بات پڑھے تھے اور ہم خطبہ 87 ہی پڑھ رہے ہیں اور اب ہم پہنچے ہیں اس خطبے کے چوتھے حصے کی جانب۔ جیسا کہ آپ کو بتایا تھا کہ اس کو تقسیم کیا گیا ہے تو اب ہم چوتھے حصے پہ پہنچے ہیں۔ آئیے یہ بتاؤں کہ عربی میں کہاں سے کہاں تک ہے یہ پیراگراف۔ لکھا ہے فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ سے لے کر پہنچا ہے الاتاش تک، اور ہم ترجمہ پڑھتے ہیں کہ تو آخر تم لوگ کہاں جا رہے ہو اور تمہیں کس سمت موڑا جا رہا ہے، جبکہ نشانات قائم ہیں اور آیات واضح ہیں، منارے نصب کیے جا چکے ہیں اور تمہیں بھٹکایا جا رہا ہے اور تم بھٹکے جا رہے ہو۔ دیکھو تمہارے درمیان تمہارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطرت موجود ہے، یہ سب حق کے زمامدار، دین کے پرچم اور صداقت کے ترجمان ہیں، انہیں قرآن کریم کی بہترین منزل پر جگہ دو اور ان کے پاس اس طرح وارد ہو کہ جس طرح پیاسے اونٹ چشمے پر وارد ہوتے ہیں۔ انورٹڈ کاما یہاں پہ کلوز ہو گیا۔ ہم نے اس چوتھے حصے کا ترجمہ پڑھا اور اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس کی شرح و تفسیر۔ اس میں ہیڈنگ ہے اطرت کی موجودگی میں گمراہی کیوں، یہاں سوالیہ نشان ہے۔ لکھا ہے امیر المومنین علی علیہ السلام نے اس خطبے کے گزشتہ حصے میں مخلص و باخبر عالم اور منحرف و عالم نما فرد کے بارے میں چند صفات بیان فرمائیں۔ خطبے کے اس حصے میں گروہ اول کو گروہ دوم پر ترجیح دینے اور گروہ اول کی برتری سے متعلق اسلامی معاشرے میں اہل بیت علیہ السلام کا مقام و منزلت بیان فرمائی ہے، لیکن سب سے پہلے اس مسئلے کو کلی طور پر بیان فرمایا ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ کہاں جا رہے ہو، کس طرف مڑے جا رہے ہو، حالانکہ حق کے پرچم بلند ہیں، اس کی علامتیں آشکار ہیں اور حق کے مینار نصب کر دیے گئے ہیں۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ یہ نہ کہیے کہ ہم جس زمانے میں زندگی بسر کر رہے ہیں اس میں ہر گروہ ایک کسی سمت ہمیں دعوت دے رہا ہے اور ہم ایسے معاشرے میں ہیں کہ حق و باطل کی جانب دعوت دینے والے آپس میں گڈمڈ ہو گئے ہیں، ان دونوں میں تمیز کرنا بہت مشکل ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، تمام چیزیں روشن ہیں اور تمام معیار واضح ہیں اور کوئی عذر قابل قبول اور سننے کے لائق نہیں ہے۔ انتہائی کٹھن راستوں سے گزرنے والوں کی رہنمائی کے لیے شاہراہوں پر مختلف جگہوں میں لگائے گئے نشانات سے استفادہ کیا جا سکتا ہے، اور کبھی پیچ و خم میں علامتیں رکھی جاتی ہیں اور کبھی بلند مقامات پر صحیح راستوں پر چراغ روشن کر دیے جاتے ہیں، بالخصوص رات کے وقت۔ پھر لکھا ہے کہ ان 3 دلائل میں سے کوئی ایک بھی راستے کو تلاش کرنے کے لیے کافی ہے۔ اب اگر وہ تینوں ایک ساتھ ہی ہوں تو کامل مطلوب کی انتہا اور ہدایت کا اوج ہے۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خدا نے تمہارے ساتھ ایسا ہی معاملہ کیا ہے، پھر اس کلیے کو اس کے واضح اور روشن مصداق پر منطبق کر کے دکھلایا اور عام سے خاص کا ارادہ کی، تاکہ کل نہ کہیں کہ اس قواعد و کلیات کو بیان کرنے سے ہماری کوئی مشکل حل ہی نہیں ہوتی۔ پھر فرماتے ہیں مولا کہ انورٹڈ کاما تمہیں کس گمراہی کی طرف لے جایا جا رہا ہے اور تم کیسے حیران و سرگرداں ہو، حالانکہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطرت تمہارے درمیان موجود ہے۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ اس حصے کے بعد ہم پڑھتے ہیں، لکھا ہے کہ زندگی کے بیابانوں میں وہی لوگ گمراہ ہوتے ہیں جن کے پاس حق کی نشانیاں نہیں ہوتی، اور وہی لوگ حیران و پریشان ہیں کہ جن کے پاس معرفت کا معیار
اور واضح دلائل نہیں ہیں، کیونکہ حجت و دلیل اور حق و باطل کی پہچان کا معیار ان کے اختیار میں نہیں۔ لیکن تم لوگوں کو ائمہ اور اطرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہوتے ہوئے ہرگز اس قسم کے اعمال میں گرفتار نہیں ہونا چاہیے۔ اور پھر آپ مزید فرماتے ہیں امام علی علیہ السلام انورٹڈ کوما کہ وہ حق کے زمام دار، دین کی نشانیاں اور سچائی کی زبانیں ہیں، انورٹڈ کوما کلوز ہو گیا۔ لکھا ہے وہ لوگ کہ جنہوں نے ان کے سامنے سر تسلیم خم کر لیا اور حق کے راستے پر گامزن رہے، اور جو لوگ ان کے ساتھ رہتے ہیں ان کی زبان کی سچائی ہے، مستفید ہوتے ہیں اور لوگ انہیں دور سے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ وہ اس شخص کی مانند ہیں کہ جو دور سے ہدایت کے پرچم کو تک رہا ہو اور ہدایت رہنمائی حاصل کرتا ہے۔ ہر کوئی معرفت اور قبولیت کے اندازے کے مطابق اپنا حصہ پاتا ہے۔ اور اب ہم آگئے ہیں پیج 290 پر۔ لکھا ہے کہ یہاں پر کہ ہم عظمت الحق کے جملے کا تحت اللفظی مفہوم یہ ہے کہ یہ اطرت خود حق باغ دوڑ ہے، اطرت خود حق باغ دوڑ ہیں، اور اسے حق کی زمامداری کے لیے کنایہ بھی قرار دیا جا سکتا ہے۔ دونوں صورتوں میں مفہوم یہ ہوگا کہ حق ان کے تابع ہے، جیسا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں انورٹڈ کوما علی حق کے ساتھ ہیں اور حق علی کے ساتھ ہے، جس طرف علی کا رخ ہو حق اسی طرف پلٹتا ہے، انورٹڈ کوما کلوز۔ حوالہ ہے علامہ امینی نے اس حدیث کو مختلف اسناد کے ساتھ اہل سنت کے ماخذ سے نقل کیا ہے، الغدیر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 186۔ پھر لکھا ہے السنت الصدق، صدق الف لام سین نون تے الف لام صاد دال قاف کی تعبیر سے اس معنی کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ ان بزرگوار کا وجود وہ زبان ہے کہ جو فرمان الہی اور ترجمان وحی کو بیان کرنے والی ہے۔ جس طرح زبان کسی بات کو اپنی مرضی سے نہیں کہتی بلکہ وہ انسان کے دل و روح کی ترجمان ہے۔ جملہ بالا کی تفسیر میں یہ احتمال بھی دیا گیا ہے کہ ان بزرگواروں کی زبان صرف سچائی اور حقیقت بیان کرنے کے موقع پر جنبش کرتی ہے، خواہ ان امور میں جنہیں وہ خدا اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کرتے ہیں، یا ان کلمات میں جو ان کے وجود سے پھوٹتے ہیں، تمام کا تمام صدق و سچائی پر مبنی ہے۔ البتہ یہ دو تفسیریں آپس میں تضاد نہیں رکھتی ہیں اور ہم معنی ہیں۔ اس خطبے کے اس حصے کے آخری جملے میں فرماتے ہیں مولا انورٹڈ کوما کہ جو قرآن کی بہتر سے بہتر منزل سمجھ سکو وہیں انہیں بھی جگہ دو، اپنی روح اور جسم میں، اور پیاسوں کی طرح ان کے سرچشمہ ہدایت پر اترو، انورٹڈ کوما کلوز ہو گیا۔ لکھا ہے قرآن کبھی انسان کی زبان پر جاری ہوتا ہے اور کبھی اس کے عمل میں ظاہر ہوتا ہے، اور کبھی اس کی روح اور جسم کی گہرائیوں میں جاگزیں ہوتا ہے اور انسان کے تمام وجود کو روشن کرتا ہے۔ ان تینوں میں سے بہترین مقام وہی آخری مقام روح و جاں ہے۔ مذکورہ جملے میں ارشاد ہے انورٹڈ کوما کہ اہل بیت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو اپنی روح و جان کی گہرائیوں میں جگہ دو، جیسا کہ قرآن کے لیے بہترین جگہ تمہارے جسم و روح ہیں، انورٹڈ کوما کلوز ہو گیا۔ یہ جملہ حقیقت میں حدیث ثقلین پر تاکید کر رہا ہے کہ جس میں اہل بیت علیہ السلام کو قرآن کے ساتھ قرار دیا ہے اور تمام مسلمانوں کو ان دونوں کی پیروی کی دعوت دی گئی ہے، اور تاروز قیامت ان دونوں کے ایک دوسرے سے جدا نہ ہونے پر تاکید بھی کر رہا ہے۔ اس جملے کی ایک اور تفسیر بیان کی گئی ہے اور وہ یہ کہ انہیں قرآن کے حکم کے مطابق بہترین مقام دو، اور وہ مقام مخلوق خدا کی امامت و پیشوائی ہے، جیسا کہ آیت قرآنی میں ہے کہ یہاں پر اب ہم اس میں لکھا ہے آیت قرآنی میں سورہ مائدہ آیت نمبر 55، اور ساتھ ہی لکھا ہے یعنی وہ ہے کہ انما ولیکم اللہ ہو، یہ سورہ مائدہ آیت 55 ہے۔ اس کے بعد اگلا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، یہ ہے سورہ مائدہ آیت نمبر 67، اور اس کے بعد ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اور اس کا حوالہ ہے سورہ شورى آیت 23۔ پھر لکھا ہے کہ اور ان جیسی دوسری آیتیں نازل ہوئی ہیں، البتہ تفسیر اول مناسب ترین ہے۔ پھر لکھا ہے الہیم الاتاش،
یعنی کہ پیاسا اونٹ کی تعبیر سے اس نقطے کی طرف ایک لطیف اشارہ ہے کہ ان بزرگواروں اطرت یعنی بزرگواروں بریکٹ میں لکھا ہے اطرت کا وجود آب حیات کے چشمے کی مانند ہے اور تم لوگ ان کے شدید نیاز مند اور محتاج ہو، سو تمہیں بلا تردد و مصمم ارادے مشتاقانہ اور عاشقانہ انداز میں ان کی جانب آنا چاہیے تاکہ ان کے وجود کے فیض بخش چشمے سے بہرہ مند ہوں۔ ظاہر ہے جب ان کے بارے میں قرآن کے بتائے ہوئے مقام کے ہم قائل ہوئے ہیں تو ہمیں اسی طرح ان کے علوم سے سیراب ہونا چاہیے۔ سامعین، اب یہاں شرح و تفسیر مکمل ہوئی ہے اور اب ہم نقطہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہیڈنگ ہے اہل بیت علیہ السلام کا اعلیٰ و عرفہ مقام لکھا ہے۔ جو کچھ خطبے کے اس حصے میں پڑھ چکے ہیں وہ اس حقیقت کو ایک عالی شان اسلوب میں واضح کر رہی ہے کہ جب تک اہل بیت علیہ السلام لوگوں کے درمیان موجود ہیں اور لوگ ان کے فرامین کی پیروی کریں گے انہیں کسی خطرے کا اندیشہ نہیں رہے گا اور وہ حق کے علمدار، ہدایت کے چراغ، دین کے پرچم اور وحی و قرآن کے ترجمان ہیں۔ اگر شیعہ و سنی ماخذ میں وارد شدہ روایات میں ان کی محبت کی تاکید کی گئی ہے تو یہ اس لیے کہ ان سے محبت ان کی پیروی پر ابھارے گی اور ان کی پیروی ہدایت کا باعث ہے۔ اور پھر لکھا ہے فخر الدین رازی نے اپنی تفسیر کبیر میں اور زمخشری نے کتاب کشاف میں اس نورانی حدیث کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کیا ہے۔ سامعین، عربی کے جملے ہیں، ساتھ میں اردو ہے۔ ایک دو جملے عربی کے پڑھوں گی تو آپ کو یہ یاد آ جائے گی، پھر ہم اس کی ساتھ ساتھ ترجمہ پڑھیں گے۔ من مات علی حب آل محمد مات شہیدن، یاد ہے نا آپ کو؟ تو یہ جتنی بھی ہے نا، الا ومن مات علی حب آل محمد مات مغفورا لہ، یہ ساری اس کے ہم اردو پڑھنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے لکھا ہے کہ جو محمد والے محمد کی محبت میں مر جائے وہ شہید ہے۔ پھر ہے آگاہ رہو کہ جو کوئی بھی آل محمد علیہ السلام کی محبت میں مر جائے اسے بخش دیا جائے گا۔ پھر ہے آگاہ رہو کہ جو کوئی آل محمد علیہ السلام کی محبت میں مر جائے اس کی توبہ قبول کی جائے گی، کر لی گئی ہے۔ اور آگاہ رہو کہ جو کوئی آل محمد علیہ السلام کی محبت میں مر جائے وہ ایمان کامل کے ساتھ مرا ہے۔ پھر ہے آگاہ رہو کہ جو کوئی آل محمد علیہ السلام کی محبت میں مر جائے موت کا فرشتہ اسے جنت کی بشارت دے گا۔ اور پھر ہے کہ اور آگاہ رہو کہ جو کوئی آل محمد علیہ السلام کی عداوت میں مر جائے تو وہ قیامت کے دن محشر میں اس حال میں آئے گا کہ اس کی پیشانی پر تحریر ہوگا کہ اللہ کی رحمت سے مایوس۔ حوالہ نوٹ کیجئے، تفسیر فخر الدین رازی، جلد نمبر 27 صفحہ نمبر 165 اور سورہ شورى کی آیت نمبر 23 کے ذیل میں ہے یہ۔ پھر لکھا ہے کہ اور ایک اور حدیث میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں پہلا وہ فرد ہوں جو قیامت کے دن خداوند تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں گا، اور اسی طرح خدا کی کتاب اور میرے اہل بیت علیہ السلام حاضر ہوں گے۔ پھر میری امت حاضر ہوگی اور اس کے بعد ان سے سوال کروں گا کہ تم نے قرآن و اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ کیا سلوک کیا، انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ اور اس بارے میں شیعہ سنی کتابوں میں بہت ساری کتابیں احادیث کی وارد ہیں، جو کچھ اوپر بیان ہوا ہے وہ صرف نمونے کے طور پر ہے۔ حوالہ ہے اصول کافی، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 600 اور حدیث نمبر 4۔ سامعین، یوں چوتھا حصہ مکمل ہوا، شرح و تفسیر بھی مکمل ہو گئی، اور ہم نے ترجمہ تو پہلے پڑھ ہی لیا تھا اور اس کے بعد اس کے نکات بھی پڑھ لیے، اور اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں 5واں حصہ۔ اس کا ترجمہ ہم اسی نشست میں پڑھ لیں گے اور اس کے بعد کی جو ریڈنگ کے پارٹس ہیں وہ انشاءاللہ آگے پڑھیں گے۔ 5واں حصہ ہے ایھا الناس خذوھا ان حاتم النبیین، یہاں سے سٹارٹ ہوا اور ختم ہو رہا ہے ولا تتغلغل، ولا ہم ہجے کرتی ہوں تھوڑا سا مشکل ورڈ ہے، تے غین لام غین لام، ولا تتغلغلوا الیہ الہ الفکر۔ تو اس کو ترجمہ پڑھتے ہیں کہ لوگوں اس حقیقت کو حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لو، ہمارا مرنے والا میت نہیں ہوتا ہے اور ہم میں سے کوئی گردش زمانہ سے بوسیدہ نہیں ہوتا ہے۔ خبردار وہ نہ کہو جو
تم نہیں جانتے ہو، اس لیے کہ بسا اوقات حق اسی میں ہوتا ہے جسے تم نہیں جانتے ہو اور جس کے خلاف تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، اس کے عذر کو قبول کر لو، اور وہ میں ہوں۔ کیا میں نے ثقل اکبر یعنی بریکٹ میں لکھا ہے قرآن پر عمل نہیں کیا ہے، اور کیا ثقل اصغر یعنی اہل بیت علیہ السلام کو تمہارے درمیان نہیں رکھا ہے؟ میں نے تمہارے درمیان ایمان کے پرچم کو نصب کر دیا ہے اور تمہیں حلال و حرام کی حدود سے آگاہ کر دیا ہے، اپنے عدل کی بنا پر تمہیں لباس عافیت پہنایا ہے اور اپنے قول و فعل کی نیکیوں کو تمہارے لیے فرض کر دیا ہے اور تمہیں اپنے بلند ترین اخلاق کا منظر دکھا دیا ہے۔ لہٰذا خبردار، جس بات کی گہرائی تک نگاہیں نہیں پہنچ سکتی ہیں اور جہاں تک فکر کی رسائی نہیں ہے، اس میں اپنی رائے کو استعمال نہ کرنا۔ یہاں پر 5ویں حصے کا تفصیل سے ہم نے یہ لفظ بلفظ ترجمہ پڑھ لیا، اور اب اگر ہم اس کی شرح و تفسیر اسی نشست میں اسی پارٹ میں شروع کر دیں گے تو پھر ہم اس کو مکمل بھی نہیں کر پائیں گے، تو بہتر ہے میرے خیال سے کہ ہم اگلی نشست میں اس کو پڑھنے کا آغاز کریں اور اس میں ہم پڑھتے ہوئے بس اس خطبے کو ختم کر دیں گے۔ انشاءاللہ اسپیڈ تیز رکھیں گے تو ہم اس کو جلدی مکمل، نہیں بس ایک ہی اور حصے میں اس کو مکمل کر دیں گے۔ تو پھر تب تک کے لیے اجازت دیجیے، انشاءاللہ اس خطبے کے یعنی خطبہ 87 کے 5ویں حصے کی شرح و تفسیر ہم اگلی ریڈنگ میں پڑھنے جا رہے ہیں۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔